بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح بخاری جلد اول سبق نمبر 33 باب الدعاء للمشرکین سے شروع کریں گے۔ عزیز طالبات، درود شریف پڑھ کر کتابیں کھول لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الدعاء للمشرکین بالہدی لیتعلفہم۔ جہاں پر لام کا ذکر کیا جاتا ہے للمشرکین، تو وہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، ان کی دلجوئی کے لیے۔ تو یہ حضرت طفیل بن عمر الدوسی اور ان کے ساتھیوں کو واقع ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ قدیم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ان دوسن اسد و ابد، کہ قبیلہ دوس کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ اسد کا معنی نافرمانی کرنا، انہوں نے نافرمانی کیا اور انکار کر دیا، یعنی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ فدعوا اللہ علیہا، ان کے خلاف آپ اللہ سے بد دعا کریں۔ جب لفظ ادعو علی کے صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بد دعا کرنا۔ فقیلا، تو ان سے کہا گیا ہلکت دوسن، قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا۔ فقیلا، ان سے کہا گیا کہ ہلکت دوسن، دوس قبیلہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرنے لگے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسن وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے اور ان کو یہاں لے آ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ باب دعوت الیہود والنصارى وعلی ما یقاتلون علیہ وما کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ وقیصر ودعوت قبل القتال۔ تو یہود و نصارہ کو دعوت اسلام دینا اور جنگ کی شرائط، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیصر و کسریٰ کے نام خط لکھنا اور جنگ سے پہلے دعوت دینا، اس کا بیان۔ یہ اس تفصیلی حدیث مبارکہ کا چھوٹا مختصر سا حصہ ہے جو شروع میں گزر چکی ہے۔ لما اراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتب الی الروم قیل لہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا، عرض کیا گیا انہم لا یقرؤون کتابا الا ان یکون مختوما، کہ وہ کوئی خط نہیں پڑھتے مگر جس پر مہر لگی ہو۔ مختوم کا معنی ہوتا ہے مہر لگا ہوا خط۔ فاتخذ خاتما من فضة، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ فکأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ، گویا کہ میں اس چاندی کی سفیدی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا۔ ونقش فیہ محمد الرسول اللہ، اور اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے تھے اور پھر اس خط کو بھیجتے تھے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ الی کسریٰ، آپ نے کسریٰ کی طرف ایک خط لکھا۔ فامرہ ان یدفعہ الی عظیم البحرین، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو بحرین کے بادشاہ تک پہنچا دیا جائے۔ یدفعہ عظیم البحرین الی کسریٰ، تو جو بحرین کا جو گورنر تھا اس نے کسریٰ تک خط پہنچا دیا۔ فلما قرأہ کسریٰ خرقہ، جب کسریٰ نے اس خط کو پڑھا تو اس نے اس کو پھاڑ دیا۔ فحسبت ان سعید بن المسیب قال فدعا علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق، تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے یہ گمان کیا کہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے جیسا کہ اس نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں۔ تو چنانچہ وہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر وہ بالکل پھاڑ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کا اعتراض یہ تھا کہ اس نے اپنے نبی نے میرا نام لکھنے سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا، کیونکہ اوپر خط کے اوپر یہ لکھا تھا میں محمد الرسول اللہ الہ، تو شروع میں آپ علیہ السلام نے اپنا نام لکھا تھا، اس بات پہ اس کو غصہ آ گیا۔ باب الدعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس الی الاسلام والنبوۃ ان لا یتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون اللہ، اور یہ بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت اسلام دینا کہ وہ ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو یہ شان نہیں کہ وہ یعنی اسے کتاب اور شریعت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، یعنی آخر تک ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب الی آخری، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے، 79 ہے، اس کا بیان ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی قیصر یدعوہ الی الاسلام،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کو خط لکھا اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دی. وبعث بکتابی الیہ مع دحیۃ الکلبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں وہاں بھیجا. وامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یدفعوا الی عظیم بصرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ بصرہ کے گورنر کو خط دیں، لیدفعوا الیہ الی کیسر، تاکہ وہ کیسر تک اس خط کو پہنچا دیں. کیسر اور کسریٰ کا یہ قانون تھا کہ وہ بذات خود خط نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے آگے گورنر وغیرہ رکھے ہوتے تھے، وہ خط کو وصول کرتے تھے اور وہ ان تک پہنچایا کرتے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی براہ راست خط پہنچانے کی بجائے ان کے گورنروں کو پہنچایا. وکان کیسر لما کشف اللہ عنہ جنود فارس مشى من حمص الى الیا شکرا لما ابلاہ اللہ. تو جب کیسر کے پاس خط پہنچا، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ خط لے کر گئے تھے، تو کیسر کی حالت یہ تھی کہ وہ ایران کی فوجوں کو اس سے ہٹا دیا تھا، یعنی نجات دلائی تھی. تو اس کے شکرانے کی ادائیگی کے لیے وہ حمص سے بیت المقدس کی جانب جا رہا تھا. اس سے پہلے چونکہ اس کا کسریٰ کی لڑائی ہو رہی تھی ایران کے ساتھ اور اس کو فتح ہوئی تھی، تو اس کے شکر میں یہ مطلب لما کشف اللہ عنہ جنود فارس کے لشکروں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی تھی، تو وہ حمص سے ایلیا یعنی بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا تھا. شکرا لما ابلاہ اللہ، اس کے شکر ادا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش سے محفوظ رکھا. لما جاء کیسر کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کیسر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، قال حین قرأہ، جب اس نے پڑھا، التمسوا الی ہاہنا احدا من قومہ لاسألہم عن رسول اللہ، کہ یہاں اس علاقے میں تلاش کرو کہ کیا اس کی قوم کے کچھ لوگ ہیں. پھر وہ تفصیلی حدیث وہاں جو کتاب العلم کتاب الایمان میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ حضرت عباس آگے اور حضرت ابو سفیان کے بارے میں یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. تو ان کو پیچھے، باقیوں کو پیچھے بٹھا دیا اور ان کو اپنے قریب بٹھا لیا، اور پھر اس کے بعد ان سے سوال کرتا رہا. تو یہ ساری حدیث ہے. کل اصحابی النساء حاضر، میں اس آدمی سے کچھ سوال کروں گا. یہ پوری تفصیل کتاب العلم میں پہلے کتاب میں گزر چکی ہے، کتاب الایمان میں. تو وہاں پر پھر اس نے ایک ایک بات کا جواب دیا کہ میں نے، وہ نسب والا اس لیے ہوتا ہے کہ نبی ہمیشہ نسب والے ہوتے ہیں، ذو نسب، اور ان پر پہلے غریب لوگ ایمان لاتے ہیں، وہ نماز اور صدقے کا حکم دیتے ہیں. یہ ساری باتیں پوچھیں. حالانکہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. زعمت انہم یزیدون، تم نے مجھے جواب دیا کہ وہ بڑھ رہے ہیں. تو ایمان ایسے ہی ہے کہ جب دل میں اتر جاتا ہے تو پھر کسی بھی سختی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور پھر اس نے آخری بات کی، فیوشک ان یملک موضع قدمی ہاتین، کہ قریب ہے کہ وہ آدمی میرے اس پاؤں کے نیچے کی زمین پر یہ بھی مالک ہوں گے. ولو ارجو ان اخلص الیہ، اور اگر میں چاہوں، تمنا کرتا ہوں کہ میں اخلص الیہ اس کے پاس جاؤں، لتجشمت لقاءہ، تو میں اس کی ملاقات کو سعادت سمجھتا ہوں. ولو کنت عندہ، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھو کے پی لیتا، لگا اس کے پاؤں دھو لیتا. تو قال ابو سفیان ثم دعا بکتاب، پھر اس نے وہ خط منگوایا اور اس کے اوپر یہ مضمون تھا اور اس میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا. یہ پوری تفصیل حدیث نمبر یہ 7 میں گزر چکی ہے، انظر الحدیث. اور پھر یہی حدیث پوری کی پوری 51 نمبر پہ بھی آ چکی ہے، اور یہ دونوں احادیث شروع کی کتابوں میں ہیں. اور کیونکہ جو پہلے شروع کی 3 کتابیں ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں 131 نمبر حدیث تک ہم نے پڑھی ہے. تو یہ وہی حدیث ہے اور اس حدیث کو تفصیل سے یہاں ذکر کیا گیا ہے. آگے حضرت عبداللہ بن مسلمہ کی حدیث آگئی، فرمایا کہ انہ سمع النبی یقول یوم خیبر لأعطین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل کے دن خیبر کے بارے فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پہ فتح دیں گے. فقام یرجون لذلک ایہم یؤتی، اور وہ سارے لوگ اس بات کی امید کے لیے کھڑے ہو گئے کہ شاید ان کو دیا جائے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا دیا ہے. آگے فرمایا فامرہم، تو فغدوا وکلہم یرجو، جب صبح ہوئی تو ہر ایک کو امید تھی ان یؤتی، جھنڈا اس کو دیا جائے گا. قال این علی، آپ نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ فقیل یشتکی عینیہ، تو لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں درد کر رہی ہیں.
فامر فدعی لہ، پھر ان کو حکم دیا گیا اور ان کو بلایا گیا، فبصق فی عینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھ میں تھوک مغارہ لگایا، فبرأ مکانہ، اور ان کی وہ جگہ جو درد کر رہی تھی وہ ٹھیک ہو گئی، حتی کأنہ لم یکن بہ شیء، گویا کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ کچھ یہاں درد تکلیف تھی نہیں۔ فقال نقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا، انہوں نے پوچھا کہ ہم ان سے قتال کریں گے یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں۔ قال علی رسلک، تو آپ نے فرمایا اسی طریقے پر رہو، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے صحن میں اترو، ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا، یعنی پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اور پھر وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، پھر اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر کیا کرنا، پھر ان کو ان چیزوں کی خبر دینا جو ان پر واجب ہیں۔ پھر اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ فواللہ لئن یہدی بک الرجل، بلکہ آپ نے فرمایا ان کو کہ اللہ کی قسم اگر تیری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پر آئے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں کا ذکر اس لیے کیا کہ عربوں کے ہاں سرخ اونٹ بہت زیادہ قیمتی چیز شمار ہوتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی تمہاری دعوت سے مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ دنیا کے مال و دولت سے بہتر ہے۔ سمعت انسا یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غزا قوما لم یغز حتی یصبح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قوم کے لیے جب غزوہ کے لیے جاتے تھے تو ان سے جہاد نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ فاذا سمع اذانا، جب وہاں اس بستی سے اذان کی آواز آتی تو پھر آپ رک جاتے۔ فإن لم يسمع اذانا، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو اغار بعد ما یصبح، صبح کی نماز کے بعد ان پر حملہ کرتے۔ فنزلنا خیبر لیلا، تو ہم رات کے وقت خیبر میں پہنچے تھے اور صبح تک انتظار کیا تھا، اور صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے لیے آگے پیش قدمی کی۔ کانا اذا غزا بنا، یہ وہی اوپر والی روایت ہے، صرف سند کا فرق ہے۔ اور اگلی روایت میں ہے خرج الی خیبر فجاءها لیلا، جب ہم خیبر گئے تو رات کے وقت وہاں پہنچے۔ فکانا اذا جاء قوما بلیل لا یغیر علیہم حتی یصبح، جب ہم کسی قوم پر جایا کرتے تھے رات کے وقت تو ہم حملہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ فلما اصبح، جب صبح ہو جاتی، خرجت یہود بمساحیہا، جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے بیلچوں کے ساتھ اور اپنے پھوڑوں کے ساتھ لے کے نکلے، یعنی جو کھیتی باڑی کے آلات ہوتے ہیں ان کو لے کر نکلے۔ فلما رأوہ، جب وہ آئے تو انہوں نے کہا محمد والخمیس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت آ گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوالے، یعنی فوراً جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گھبرا گئے اور فوراً بھاگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر آ گیا ہے، اللہ کی قسم لشکر آ گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا خربت خیبر، خیبر تباہ ہوا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فصاح صباح المنذرین، کہ بے شک ہم جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو پھر کفار جنہیں اللہ نے جنہیں ڈرایا گیا ہے ان کی صبح منحوس ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دعوت دی گئی تھی اور دعوت دینے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اور یہ جو روایت ہے امرت ان اقاتل الناس، یہ بسیار مرتبہ، بہت مرتبہ یہ روایت گزر چکی ہے کتاب العلم میں بھی اور آگے کتاب المغازی میں۔ باب من اراد غزوۃ فور بغیرہا، اس شخص کا بیان جو غزوہ کا ارادہ رکھتا ہو اور اپنی سمت کو چھپا لے، جس طرف جانے کا ارادہ ہو اس کا ذکر نہ کرے۔ ومن احب الخروج یوم الخمیس، اور پھر یعنی اس کا بیان کہ جمعرات کو نکلنا بہتر ہے، پسند ہے اس چیز کا بیان۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں حین تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کا نکلنے کا ارادہ کیا، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوۃ الا ور بغیرہا، کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا ارادہ فرماتے ہوں مگر یہ کہ پوشیدہ رکھتے تھے۔ الا ور، ور کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ رکھنا، یہ نہ بتانا کہ ہمارا ارادہ کس طرف ہے، بغیرہا، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف آپ کا، یعنی ایسے آپ علیہ السلام کے رجحان سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کا رخ کسی اور طرف ہے۔ تو لیکن جو غزوہ تبوک پہ جانا تھا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم نے تبوک میں جانا ہے۔ کلما یرید غزوۃ یغزاها الا ور بغیرہا، ہمیشہ بہت کم ایسا ہوتا تھا مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوشیدہ رکھتے تھے جہاں آپ کا جانے کا ارادہ ہوتا تھا۔ حتی کانت غزوۃ تبوک، جب غزوہ تبوک ہوا، فغزاها، آپ نے غزوہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید واستقبل سفرا بعیدا مفازا واستقبل، اور وہاں ایک دور کا سفر تھا اور ریگستان کا سفر تھا اور غزوہ اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی،
فجل للمسلمین امرہ لیتأہبوا اہبۃ عدوہم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے معاملے کا واضح طور پر بتا دیا تاکہ مسلمان دشمن کے مقابلے میں تیاری کر لیں۔ وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی خبر دے دی جہاں کا ارادہ تھا۔ تو یہ غزوہ تبوک میں آپ علیہ السلام نے واضح فرما دیا۔ وَيَخْرُجَ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ خَمِيسٍ، تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کی کوشش ہوتی کہ جمعرات کے دن نکلا کرتے تھے۔ کَانَ يُحِبُّ أَن يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، جمعرات کو نکلنا آپ علیہ السلام کو پسند ہوتا تھا۔ باب الخروج بعد الظہر، ظہر کی نماز کے بعد نکلنے کا بیان۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ ظہر اربعا، آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ والعصر بذی الحلیفہ برکعتین، اور پھر عصر میں ذی الحلیفہ میں آپ نے عصر کی 2 رکعت پڑھی۔ وسمعتهم یصرخون بہما جمیعا، اور آپ علیہ السلام اور میں نے لوگوں کو سنا کہ وہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام پکار رہے تھے۔ جس وقت آپ علیہ السلام حج کے لیے نکل رہے تو یعنی ان لوگوں نے حج کا بھی اور عمرے دونوں کا احرام باندھا تھا۔ اس کو حج قران کہتے ہیں، ایک ہی احرام میں باندھنا۔ انطلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ لخمیس بقینا من ذی القعدۃ وقدم مکۃ لاربع لیال خلون من ذی الحجۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف وہاں سے نکلے تھے تو ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ لخمس بقیہ، 5 دن باقی تھے، اور مکہ میں جب پہنچے تو اس وقت ذی الحج کے 4 دن گزر چکے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں اتنے دن لگ گئے کہ ذی القعدہ کے 5 دن آتے تھے اور پھر ذی الحج کے 5 دن ہو گئے، اتنا وقت آپ علیہ السلام کو لگ گیا۔ اگلی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نکلے لخمس لیال بقینا من ذی القعدۃ ولا نرى الا الحج، اور ہمارا ارادہ صرف حج کا تھا۔ فلما دنونا من المکۃ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یکن معه هدی اذا طاف بالبیت وسعى بین الصفا والمروۃ ان یحل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ ہدی کے جانور نہیں لائے اور انہوں نے جب بیت اللہ کا طواف کر لیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کر لی تو ان کو چاہیے کہ وہ حلال ہو جائیں، یعنی عمرے کا احرام کر، جنہوں نے عمرہ کر لیا وہ احرام کھول دیں۔ قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا فدخل علینا یوم النحر بلحم بقر، تو وہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ نے عرض کیا انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس یوم نہر یعنی عید کے دن گائے کا گوشت لایا گیا۔ قلت ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یعنی عبد الرحمن کہتے ہیں، تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ قال یحییٰ فذکرت ھذا الحدیث للقاسم بن محمد قال اتتک واللہ بالحدیث علی وجہ، تو یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمد سے بیان کی اور اللہ کی قسم امرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تجھے بالکل صحیح روایت بیان کی ہے۔ تو یہ روایت آپ کے سامنے ہے، بہت مرتبہ بخاری شریف میں آئی ہے، کتاب المغازی میں بھی متعدد بار گزر چکی ہے، لیکن یہ چونکہ بہت زیادہ مرتبہ آ رہی تھی تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو ترجمہ یہاں کر دیں۔ باب الخروج فی رمضان، رمضان میں نکلنے کا بیان۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فصام حتی بلغ قدید فافطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان میں تشریف لے گئے تو مقام قدید پر پہنچے تو وہاں آپ نے افطار کر دیا، اس لیے کہ سخت گرمی کا سفر تھا۔ باب التوعدی، مسافر کا سفر کے وقت رخصت ہونا اور مسافر کو سفر کے وقت رخصت کرنا، اس کا بیان۔ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی باس وقال لنا ان لقیتم فلانا و فلانا لرجلین من قریش سماہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے نام بتائے کہ اگر تم فلاں اور فلاں آدمی سے مل جاؤ، یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج میں بھیج رہے تھے اور قریش کے 2 آدمیوں کا نام لے کر فرمایا اگر وہ تمہیں مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ فحرقوہما بنار قال ثم اتیناہ نودعہ حین اردنا الخروج، تو پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہونے کے لیے آئے، جب ہم روانہ ہونے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی کنت امرتکم ان تحرقوا فلانا فلانا بالنار، کہ میں تمہیں اس سے پہلے یہ حکم دے چکا ہوں کہ فلاں فلاں آدمی کو آگ میں جلا دینا۔ فإن النار لا يعذب بها الا اللہ، اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ آگ کا عذاب دینا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں۔ فإن أخذتموهما فاقتلوهما، اگر تم ان کو پکڑ لو تو اس کو قتل کر دینا۔ اس باب سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انسانوں کو، ان 2 بندوں کو، ان کا کوئی غلطی تھی، بہت بڑی سنگین قسم کی غلطی تھی،
اس وجہ سے آپ نے پہلے حکم دیا تھا کہ ان کو جلا دینا، پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے حکم دیا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ مجرم جتنا بھی بڑا ہی کیوں نہ ہو، آگ میں جلانے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ اللہ ہی کے لیے مناسب ہے کہ وہ آگ کا عذاب دے۔ تو اب قانون یہی ہے کہ کتنا ہی بڑا سنگین جرم کیوں نہ ہو، اس کو قتل کیا جائے گا، آگ میں جلایا نہیں جائے گا۔ باب السمع والطاعۃ للامام، امام کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا، اس کا بیان۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ السمع والطاعۃ حق، امام کی بات سننا اطاعت کرنا یہ حق ہے، ما لم یؤمر بمعصیتہ، جب تک کہ اس کو امیر گناہ کا حکم نہ دے۔ فاذا امر بمعصیۃ، جب اس کو گناہ کا حکم دیا جائے، فلا سمع ولا طاعۃ، تو پھر اس گناہ کے حکم میں نہ سننا ہے نہ اطاعت کرنا ہے۔ باب یقاتل من وراء الامام ویتقی بہ، اس بات کا بیان کہ امام یعنی حاکم اور بادشاہ کے ساتھ ہو کر لڑنا اور اس سے اپنا بچاؤ کرنا۔ نحن الآخرون السابقون، تو ہم آخری امت ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں سب سے آگے ہوں گے۔ آگے روایت بیان کی، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن عصانی فقد عصی اللہ، ومن یطیع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن یعص الامیر فقد عصانی، وانما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، فان امرا بتقوی اللہ وعدل فان له بذلک اجرا، فان قال بغیرہ فان علیہ منہ۔ فرمایا کہ ان عدل فان له بذلک، اگر وہ امیر عدل کرے اور مسلمانوں کے درمیان تقوی اختیار کرنے اور عدل و انصاف سے قائم کرنے کی باتیں کرے گا تو ان باتوں پر اس کو اجر ثواب ملے گا، اور اگر بے انصافی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ تو اس کا مقصود یہ حدیث مبارکہ تھا کہ امام کی حمایت میں جہاد کرنا چاہیے، اس کی اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے اور اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ باب البیعۃ فی الحرب الا یفروا وقال بعضهم علی الموت، اس بات پر بیعت کرنا کہ میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ موت پر بیعت کرنے کا بیان۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان مومنین سے جنہوں نے آپ سے بیعت کی تھی درخت کے نیچے، اس سے مراد وہ بیعت ہے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص پر ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کا قرآن مجید میں ذکر کیا تھا۔ رجعنا من قال ابن عمر رضی اللہ عنہ رجعنا من العام المقبل، ہم یعنی واپس لوٹے آئندہ سال میں، فلما اجتمع منا اثنان علی شجر التي بایعنا تحتها، تو جب ہم آئندہ سال دوسرے سال میں حدیبیہ کو پہنچے تو ہم میں سے اس بارے میں دو آدمیوں کی رائے بھی ایک جیسی نہ ہو سکی کہ یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی، اس میں اللہ کی رحمت تھی۔ بایعنا تحت کانت رحمت من اللہ فسألنا نافعا، ہم نے نافع سے پوچھا، یعنی جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی اس کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا تھا۔ علی ای شیء بایعہم علی الموت، تو انہوں نے پوچھا، نافع نے پوچھا کس چیز پر بیعت ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا موت پر بیعت ہوئی تھی۔ قال لا بل بایعہم علی الصبر، بلکہ انہوں نے کہا نہیں، صبر پر یعنی ثابت قدمی اور ڈٹ جانے پر بیعت ہوئی تھی۔ لما کان زمن الحرۃ اتاہ آت فقال له ان ابن حنظلۃ یبایع الناس علی الموت، فقال لا ابایع علی ھذا احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ ایک شخص یعنی حرہ کا زمانہ آیا، یہ وہ حرہ کا زمانہ ہے جس میں وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح حجاج بن یوسف وغیرہ کا جو زمانہ تھا، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا ابن حنظلہ لوگوں سے موت پر بیعت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ موت پر بیعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کسی سے نہیں کروں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی بیعت لے چکے تھے۔ جو بیعت رضوان ہوئی تھی اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر بیعت لے لی، اور اب اس کے بعد ابن حنظلہ نے چونکہ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ حجاج بن یوسف اور اس طرح کے جو ظالم لوگ ہیں ان کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور مر جائیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس طرح کے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ یعنی تو ابن حنظلہ تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے ہاتھ پر موت پر بیعت نہیں کروں گا۔ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عدلت الی ظل الشجرۃ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر میں، ظل کہتے ہیں سائے کو، پھر میں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا۔ لما خف الناس قال یا ابن اقوی الا تبایع، تو جس وقت کہ ایک درخت کے سائے میں چلا گیا تو جب لوگوں کا کچھ ہجوم کم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اقوی کہ بیٹے تو نے بیعت نہیں کرنی، یعنی تو بیعت نہیں کرتا؟
تو کالا وَأَيْضًا بَایَعْتُ ثَانِیَةً، کیوں نہیں، پھر میں دوبارہ بیعت کر چکا ہوں. تو فقلت له یا ابا مسلم علی ای شیء کنتم تبایعون یومئذ. تو یعنی یہ ایک دفعہ تو پہلے بیعت کر چکے تھے اور پھر درخت کے نیچے بیٹھ گئے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو بیعت کر چکا ہوں. تو آپ نے فرمایا صحیح ہے. تو پھر میں نے دوبارہ بیعت کی. تو یزید نے کہا کہ میں نے سلمہ سے پوچھا کہ آپ نے اس دن کس چیز پر بیعت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا علی الموت، موت پر بیعت کی تھی. نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما حیینا ابدا، ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، پھر ہم جہاد کرتے ہیں. اور یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جواباً شعر پڑھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ مہاجرین اور انصار کا اکرام کر. اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و اخی فقلت بایعنا علی الحجرۃ فقال مضت الحجرۃ لأہلہا فقلت علی ما تبایعون قال علی الاسلام والجہاد. یعنی علامہ یعنی کس چیز پر ہم نے بیعت کی؟ تو فرمایا اسلام اور جہاد پر. باب عزم الامام علی الناس فیما یطیقونہ، اس چیز کا بیان کہ امام مسلم جو حاکم ہے لوگوں کو ان کی طاقت کے مطابق احکامات صادر کرے، اس کا بیان ہے. یعنی جتنی لوگ طاقت رکھتے ہیں اتنا ان پر ان کو حکم دے. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ لقد اتانی اليوم رجل فسألنی عن امر ما دریت ما ارد علیہ قال ارأیت رجلا مؤدیا نشیطا یخرج مع امرأتنا فی المغازی. راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، آج میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک بات پوچھی، میں سمجھ نہ سکا کہ میں کیا جواب دوں. ان امر سألنی ان امر، مجھ سے کوئی بات پوچھی، ما دریت ما ارد علیہ، درا یا دری کا مطلب سمجھ آنا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کو کیا جواب دوں. تو وہ کہنے لگا کہ ایک طاقتور آدمی، مؤدین نشیطن کا مطلب چست چلاک، یخرج ما امرائنا، جو ہمارے افسروں کے ساتھ امیروں کے ساتھ نکلتا ہے، فی المغازی غزوات میں. یعنی ایک مسلح طاقتور آدمی کسی افسر کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتا ہے. اب وہ افسر اس کو ایسی باتوں کا حکم دینے لگ پڑتا ہے، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءٍ لَا نُحْصِیہا، ایسی باتوں کا حکم دینے لگ پڑتا ہے جو اس کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے. قلت له، میں نے کہا واللہ لا ادری ما اقول لک، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں کیا حکم دوں. الا ان كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے ایک بار بھی فرما دیتے تھے تو ہم کر دیتے تھے. فعسى اللہ یعزم علینا فی امر الا مرۃ حتى نفعله. تو مطلب یہ تھا کہ اس آدمی نے کہا کہ ہمیں امیر ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے. اب اگر یہ کہتے کہ تم ان کو چھوڑ دو، وہ باتوں پر عمل نہ کیا کرو، تو پھر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی کہیں گے ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی خطرہ تھا. اور اگر یہ کہتے کہ نہیں تمہیں ہر حالت میں کرنی ہے، تو پھر دوسری طرف کی بات تھی کہ امیر ہو سکتا ہے ایسی باتوں کا حکم کرنے لگ پڑتے جو ان کو لوگوں کی برداشت سے زائد ہوتی. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی مثال دی کہ ہمیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے تھے تو ہم کر گزرتے تھے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَن يَزَالَ بِخَيْرٍ مَتَّقَ اللَّهَ، فرمایا کہ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَن يَزَالَ بِخَيْرٍ، اور بے شک تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک خیر تک پر رہے گا جب تک کہ وہ تقوی اختیار کرے گا. وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ، جب ایک آدمی کو اپنے اوپر شک ہو جائے، سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ، تو وہ کسی دوسرے آدمی سے اس کے بارے میں پوچھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو تشفی دے دے گا. وَأَوْشَكَ أَن لَا تَجِدُوهُ، اور قریب ہے کہ وہ ایسے لوگ تمہیں ملیں گے کہ وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ وہ جو زمانہ گزر گیا اس کی مثال اس جیسی، یعنی کسی گھڑے کا نتھرا صاف پانی پی لیا گیا ہو اور میلا گدلا پانی صاف رہ گیا ہو. ما اذکر ما غبر من الدنیا الا کالصفو شرب صفوہ، یعنی ایک گھڑے کے اندر پانی ہو اور صاف پانی اس کا پی لیا گیا ہو، وہ بقیہ قدرتن، اور پیچھے گدلا پانی رہ گیا ہو، اس طرح کی بات ہے. یعنی اب کچھ ایسے لوگ ملیں گے تمہیں جن سے تشفی ہو، یعنی صحابہ کرام، لیکن بعد میں تمہیں ایسے لوگ بھی نہیں ملیں گے جن سے تمہیں تشفی ہو سکتی ہے. تو اس لیے
اس لیے ابھی تو تمہیں جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم کسی سے پوچھ سکتے ہو۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یقاتل اول النہار اخر القتال حتی تزول الشمس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جنگ نہ شروع کرتے تو پھر آپ توقف کرتے، رکتے یہاں تک کہ زوال شمس ہو جائے، سورج ڈھل جائے، یعنی 12 بجے کے بعد کا وقت ہو جائے، تقریباً 12 بجے کے قریب زوال ہوتا ہے۔ بابو سالم ابی نضرہ مولا عمر بن عبید اللہ کان کاتبا لہو، سالم بن نضر جو کہ عمر بن عبید اللہ کے غلام تھے، تو انہوں نے کان کاتبا لہو، یہ ان کے کاتب تھے، انہوں نے خط لکھا، یعنی یہ عمر بن عبداللہ کے غلام تھے اور ان کے منشی بھی تھے، تو عمر بن عبداللہ کو عبداللہ بن اوفا نے خط لکھا اور میں نے وہ پڑھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کتب الیہ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ فقرأت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایام التی لقی فیہا انتظر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے ملتے تو انتظار کرتے یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا، یعنی زوال کا وقت گزر جاتا۔ اور یہاں پر بھی یہی روایت ہے، یا ایھا الناس لا تمنوا لقاء العدو، دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو، واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، فإذا لقیتم فاصبروا، اور جب تم دشمنوں سے ملو تو پھر صبر کرو، واعلموا، اور جان رکھو، ان الجنۃ تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ثم قال اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب واہزمہم وانصر علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا کی۔ باب استئذان رجل الامام، امام سے اجازت طلب کرنے کا بیان، غزوہ میں امام سے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، یہ سورہ نور کی 62 نمبر آیت ہے، حتی یستاذنوہ ان الذین یستاذنونک، امام سے اجازت طلب کرنے کے بارے میں یہ بیان ہے۔ غزوۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی عابد بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شرکت کی، فتلاحق بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا علی نازح، تو میں اونٹنی پر تھا، لنا قد آیا فلا یکاد یسیر، تو ایک ایسی اونٹنی پر تھا، تو وہ جو اونٹ تھک چکا تھا اور اس پہ وہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، اور یہ روایت ابھی پچھلے ہی سبق میں بہت دفعہ گزر چکی ہے کہ آپ علیہ السلام کے چلانے کی وجہ سے تیز چل پڑی اور پھر آپ علیہ السلام نے خرید لی۔ یہ روایت، یہ آپ اس کو دیکھ لیں، یہ روایت وہی پیچھے تو تفصیل سے گزر چکی ہے۔ قلت بخیر قد اصابتہ برکتک، آپ علیہ السلام کی برکت سے تیز چل پڑی۔ پھر آپ علیہ السلام نے جابر سے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا، تو پھر اس کے بعد یہ پوری روایت یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ متعدد بار پیچھے گزر چکی ہے اور کتاب المغازی میں بھی گزر چکی ہے۔ باب من غزا وہو حدیث عہد بعرسہ، اس چیز کا بیان کہ غزوے میں جائے اور ابھی شادی ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا ہے۔ اس میں جابر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث وہی ہے جو کان بالمدینہ بالفضل، مدینہ میں جو گھبراہٹ کا ایک دفعہ گھبراہٹ کا ماحول ہوا، ایک طرف سے آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف جلدی چلے گئے۔ باب السرعۃ والرقص فی الفزع، اس چیز کا بیان، سرعہ کا بیان، جلدی چلنے کا بیان، اور والرقص فی الفزع، اور گھوڑا دوڑانے کا بیان۔ تو حدیث وہی ہے جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے گھوڑا لیا، ثم خرج یرکض وحدہ، پھر آپ علیہ السلام اس کو ایڑ لگاتے ہوئے چلتے، فرکب الناس یرکضون خلفہ، پھر لوگ بھی آپ کے پیچھے سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام واپس آ رہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں۔ باب الخروج فی الفزع وحدہ، گھبراہٹ کے وقت میں اکیلے ہی نکل جانا، اس کا بیان۔ راوی کہتے ہیں قلت لابن عمر الغزو قال انی احب ان اعینک بطائفۃ من مالی، قلت اوسع اللہ علی۔ تو مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں، بطائفۃ من مالی، اپنے مال، طائفہ کا معنی کچھ حصہ، من مالی اپنے مال سے۔ میں نے انہیں دعا کی اللہ تعالیٰ اوسع اللہ علیہ، اور انہوں نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں، تو اس پر حضرت ابن عمر نے کہا ان غناک لک، آپ کی مالداری آپ کے لیے ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا مال اسی طرح یعنی جہاد میں ہی خرچ ہوتا رہے۔ انی احب ان یکون من مالی فی ھذا الوجہ، قال عمر ان ناسا یاخذون من ھذا المال لیجاہدوا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیت المال سے جہاد کے لیے روپیہ لیتے ہیں اور پھر جہاد نہیں کرتے، ثم لا یجاہدون،
فمن فعل جس نے ایسا کیا فنحن احق بمالہ حتی ناخذ منہ ما اخذہ تو ہم اس کی رقم واپس لینے میں زیادہ حقدار ہیں. یعنی وہ لوگ جہاد کے لیے پیسہ لیتے ہیں جہاد نہیں کرتے, رقم خود ہی کھا جاتے ہیں اور جہاد نہیں کرتے. یہ انتہائی مذمت کی بات ہے. جو ایسا کرے گا ہم اس سے وہ مال واپس لے لیں گے. طاؤس اور مجاہد کہتے ہیں اذا دفع الیک شیء تخرج به فی سبیل اللہ. تو ان حضرات نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کے لیے نکلے, تجھے کچھ دے اور وہ چیز تیری ملکیت میں ہوگی تو جو چاہے کر سکتے ہے کر لو, اپنے گھر والوں کو دے دو, یہ بھی جائز ہے. یعنی جہاد کے لیے نکلنا چاہے اور اپنی ضروریات کے لیے پیسہ خرچ کرے تو یہ ٹھیک ہے. سمیت ابی یقول قال عمر رضی اللہ عنہ حملت علی فرس فی سبیل اللہ, میں نے ان کو اللہ کے راستے میں گھوڑے پر سوار کیا. فرأیتہ یباع, پھر میں نے دیکھا کہ وہ بک رہا ہے, بازار میں بکا جا رہا ہے. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتریہ, میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کیا میں اس کو خرید لوں؟ فقال لا تشتری, آپ نے فرمایا اس کو نہ خریدو. لا تعد فی صدقتک, تو اپنے صدقہ کو واپس مت لوٹا. انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا, اس آدمی نے آگے بیچ دیا, وہ گھوڑا بازار میں بکنا شروع ہو گیا. انہوں نے بازار سے گزر ہوا تو وہ گھوڑا بازار کے اندر تھا, تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں دوبارہ اس کو خرید لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, رہنے دو. اگرچہ یہ واپسی تو نہیں تھی کیونکہ انہوں نے تو پیسے دے کے اپنا گھوڑا خریدنا تھا, لیکن یہ بھی شکل اس کی واپسی کی طرح بنتی تھی, اس وجہ سے آپ نے منع فرما دیا. ان عمر بن خطاب حمل علی فرس فی سبیل اللہ فوجدہ یباع, یہ بھی وہی روایت ہے. فاراد ان یباع فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا مت خریدو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی ما تخلفت عن سریۃ, اگر میری امت پر یہ مشکل اور دشوار نہ ہوتا, یعنی ہر وقت اس پہ سریے میں جانا اور جہاد میں رہنا, تو میں ہر سریے میں شرکت کرا. ولکن لا اجد حمولۃ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں کسی لشکر چھوٹے یا بڑے کو میں سے پیچھے نہ رہتا, ضرور جہاد کے لیے نکلتا. لیکن مجھے اتنی سواریاں نہیں ملتی, نہ میرے پاس وہ چیز ہے جس پر سب لوگ سوار ہو سکیں. یہی بات ہے, ہر غزوے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگ پڑتے تو سارے لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ چلتے, تو پھر اتنی سواریاں نہ مل سکتی. لیکن لا اجد حمولۃ ولا اجد ما احمل علیہم, اور نہ میرے پاس اتنی سواریاں ہیں کہ میں لوگوں کو ان پر سوار کروں. ویشق علی ان یتخلفوا عنی, اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ پر بھی گراں گزرتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے رہ جائیں, میرے ساتھ نہ چلیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ جائیں تو یہ بھی آپ علیہ السلام کو گراں گزرتا ہے, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اور لوگوں کی خواہش ہو کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن سواری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکیں گے, تو یہ بھی آپ علیہ السلام کو تکلیف دہ بات ثابت ہوگی. نبی کے دل کے اندر کتنی شفقت ہوتی ہے. لوددت انی قاتلت فی سبیل اللہ, اگر میں چاہوں تو میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں. فقتلت, اور میں شہید ہو جاؤں. ثم احییت, پھر میں زندہ کیا جاؤں. ثم قتلت, پھر میں شہید ہو جاؤں. ثم احییت, پھر میں زندہ کیا جاؤں. میں تو یہ چاہتا ہوں. باب الاجیر قال الحسن وابن سیرین یقسم للاجیر من المغنم, فرمایا کہ وأخذ عطیۃ بن قیس فرسا علی النصف فبلغ سهم الفرس 400 دینار. اللہ اکبر. اجیر اجرت پر, مزدوری پر لے کر جہاد کرنا. امام حسن بصری محمد بن سیرین کہتے ہیں مزدور بھی مال غنیمت میں حصہ دار ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ عطیہ بن قیس نے ایک شخص کا گھوڑا اس اقرار پر لیا کہ مال غنیمت کے نصف حصے کا حصہ دار ہوگا. فرسن علی النصف وبلغ سهم الفرس, تو لہٰذا گھوڑے کا حصہ 400 دینار مقرر ہوا. چنانچہ عطیہ بن قیس نے 200 دینار خود لے لیے اور 200 دینار اس کو دے دیے جس کا گھوڑا تھا. فاخذ 200 وآتى صاحبہ 200. قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک فحملت علی بکر. راوی کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی تو میں نے ایک نوجوان اونٹ سواری کے لیے دیا تھا. میرے خیال میں میرے کاموں میں یہ کام زیادہ وزنی اور مضبوط تھا. فهو اوثق اعمالی فی نفسی فاستاجرت اجیرا, بس میں نے ایک مزدور لیا. فقاتل رجلا فعز احدهم الاخر, تو پس اس کی ایک دوسرے آدمی سے لڑائی ہو گئی تو ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو کاٹ دیا. فانتزع یدہ من فیہ, اور اس کا ہاتھ اس کے منہ میں ہی رہ گیا, یعنی اس کی گوشت کا کچھ حصہ.
ونزع ثنیتہ، اور ادھر اس کے دانت ٹوٹ گئے، یعنی اس کا دانت نکال لیا، جب ہاتھ اس نے اپنا کھینچا تو اس سے اس کا دانت نکل گیا۔ تو فاتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاحدرہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدر قرار دیا، یعنی دانت کا کوئی بدلہ نہیں دلوایا۔ فرمایا ایدفع یدہ الیک فتقزمھا کما یقزم الفال، تو کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ کے اندر چھوڑ دیتا تاکہ تو اس کو چباتا رہے جیسا کہ اونٹ چباتا ہے چیزوں کو؟ مطلب یہ کہ اب تو یہ اس بات کے لیے آیا ہے کہ تیرا دانت ٹوٹ گیا ہے اور دانت کا بدلہ لینے آیا ہے، تو نے جو اس کا ہاتھ اپنے منہ میں رکھ کے چبا رہا تھا، تو کیا وہ اپنے ہاتھ کو چھوڑے رکھتا تیرے منہ کے اندر اور وہ تو چباتا رہتا؟ تو یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ لیکن اس حدیث مبارکہ کو یہاں جو جس کے تحت اس حدیث کو لا رہے ہیں، جس باب کے تحت، وہ باب الاجیر ہے، تو اجرت پر بھی جہاد کے لیے بندے کو لیا جا سکتا ہے، اس کا بیان ہے۔ اخبرنی ثعلبۃ بن ابی مالک القرظی ان قیس بن سعد الانصاری، سعد بن انصاری فرماتے ہیں، وکان صاحب لواء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد الحج فرج لہ، تو راوی کہتے ہیں کہ حج کا ارادہ کیا تو اپنے بالوں میں کنگھی کی، اور آپ علیہ السلام کا جھنڈا اٹھایا کرتے تھے، تو حج کا ارادہ کیا تو بالوں کی کنگھی کر لی، پہلے تیل وغیرہ لگا لیا بعد میں تاکہ بال نہ ٹوٹیں۔ کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلف عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑا۔ وکان به رمد وکان انا اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج علی فلاحق بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما کان مساء اللیلۃ التي فتح فی صباح فقال لا آتین رجلا، تو یہ جب خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر میں جو آپ علیہ السلام پیچھے رہ گئے تھے، ان کی آنکھوں میں درد تھا، تو وہ سوچنے لگے کہ میں آپ علیہ السلام کو چھوڑ دوں، یعنی آنکھ کی درد تکلیف کی وجہ سے، لہٰذا بعد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ جب وہ رات آئی جس کی صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کیا، اور آپ نے اگلے دن فرمایا کہ میں جھنڈا صبح کے وقت اس آدمی کو دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالرعب المسیرۃ الشہر، ایک مہینے کی مسافت تک کا رعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، ایک مہینے کے برابر تک دور تک کفار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرا کرتے تھے، اتنا رعب دیا گیا تھا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے، الفاظ مختصر اور معنی بہت زیادہ۔ ونصرت بالرعب، اور مجھے رعب دیا گیا، فبین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، فاوتیت مفاتیح خزائن الارض، پس مجھے زمین کے خزانے دیے گئے، فوضعت فی یدی، میرے ہاتھ میں رکھے گئے، فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقد ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تنتسلونها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور تم لوگ خزانے نکال رہے ہو، یعنی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانے دیے، اور کیسر اور کسریٰ جیسے خزانے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے قدموں میں اللہ رب العزت نے ڈال دیے۔ ان ہرقل ارسل الیہ وہم بایلیا، یہ وہی خط، یہ ابھی جو چند حدیث اوپر گزری تھی حدیث وہی ہے، اور یہ وہی ہے، 7 نمبر میں 51 نمبر میں حدیث گزر چکی ہے۔ باب حمل زاد فی الغزوۃ، غزوہ میں زاد راہ لے کر چلنے کا بیان ہے۔ وقول اللہ عز وجل وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تم توشہ راہ اختیار کرو اور بے شک وہ توشہ راہ تقوی ہے، بہترین توشہ تقوی ہے۔ فرمایا کہ صنعت سفرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ابی بکر حین اراد ان یہاجر الی المدینہ، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب آپ علیہ السلام مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ علیہ السلام کے لیے زاد راہ کا سفر تیار کیا گیا، مگر توشہ باندھنے کے لیے کچھ چیز نہیں تھی۔ فلم نجد لسفرتہ ولا لسقائہ ما نربطہما بہما، ان کے پینے اور ان کے جو کھانے کا سامان اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ فقلت لابی بکر، تو پس میں نے ابو بکر سے کہا واللہ ما اجد شیئا اربط بہ الا نطاقتی، میں نے عرض کیا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کمر بند کے،
کالا تو انہوں نے فرمایا حضرت ابوبکر فرمایا فشکی ہی بسنتین، اس کو درمیان سے 2 حصوں میں کاٹ دو، فربتی ہی پھر اس کو باندھ دو، بواحدن السقا، ایک کے ساتھ پانی کا جو برتن ہے اس کو باندھ دو مشق کو، اور دوسرے کے ساتھ سفرہ جو کھانے کا سامان ہے اس کو باندھ دو۔ ففعلت، پھر میں نے ایسے کر دیا، فذلک سمیت ذات النطاقین، اس کے بعد سے میرا نام پڑ گیا 2 کمر بند والی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت یہ نام پڑ گیا۔ اللہ اکبر، ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان تک قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور بہترین اور دلی محبت نصیب فرمائے۔ کننا نتزود لحوم الاضاحی علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ تھی، ہم قربانی کے گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ تک زاد راہ میں رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قربانی کے گوشت کو رکھا جا سکتا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ انہ خارج مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر حتی اذا کانوا بالصحبہ، یہ جگہ کا نام ہے، یہ ادن الخیبر، یہ خیبر کے قریب ہے، یہ جہاں 2 لائنیں لگی ہوں، ایک یہ اور ادھر بھی، تو یہ ایک راوی کا بیان ہوتا ہے اور اس میں اندراج ہوتا ہے، یہ ادنا خیبر، یہ جگہ صحابہ جو ہے یہ خیبر کے قریب ہے۔ فصل العصر، تو صحابہ نے عصر کی نماز پڑھی، فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاطعمہ، آپ علیہ السلام نے کھانے کے لیے کوئی چیز منگوائی، لم یؤت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بالسویق، اور کوئی چیز نہیں دی گئی سوائے ستو کے، فلکنا فاکلنا فشربنا، پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھانکا اور پھر اس کے ہم نے بھی پھر کھایا اور ہم نے پھر اس کے بعد پانی پیا۔ ثم قام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمزمز ومزمزنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ بغیر آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باب خفت ازواد الناس و املکو، یہ بشر بن محروم کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَأَتَوْا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فی نحر ابلہم فأذن لهم، تو لوگوں کے زاد راہ کم ہو گئے اور ان کے پاس قلت، سامان کی قلت ہو گئی بہت سخت، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ہم ان کو یعنی اونٹوں کو ذبح کر لیں اور اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا یعنی زاد راہ بنانا شروع کر دیں۔ یہ سخت احتیاج، عملہ کو کمانا ہوتا ہے سخت احتیاج کی حالت میں آ جانا، تو آپ علیہ السلام سے اجازت لینے آئے، آپ نے ان کو اجازت دی، فلک یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی۔ فلقیہم عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فاخبروہ، اور آپ علیہ السلام کو لوگوں نے یہ بتایا، قال ما بقاؤکم بعد ابلکم، تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے اونٹوں کے بعد کیا بچے گا، یعنی اگر اونٹ بھی ذبح کر کے کھا جاؤ گے تو پھر واپس کیسے جاؤ گے۔ فدخل عمر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قال یا رسول اللہ ما بقاؤہم بعد ابلہم، ان کے اونٹوں کے بعد ان کے پاس کیا باقی رہے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادی فی الناس، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان کرو، یأتون بفضل اوزادہم، وہ اپنے بچے ہوئے توشیرا کو لے آئیں، فدعا وبرک علیہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا مانگی اور برکت کی دعا کی، ثم دعاہم باوعیتہم، پھر آپ نے فرمایا کہ ان اپنے برتنوں کو بھرو، فاحش الناس حتی فرغوا، لوگوں نے خوب اپنے برتنوں کو بھرنا شروع کر دیا، یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اس پر برکت ہو گئی، تو حتی فرغوا، یہاں تک کہ لوگ وہ برتن بھر بھر کے فارغ ہو گئے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، جب لوگ زاد راہ بھر بھر کے اپنے برتن بھر لیے اور فارغ ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ باب حمل الزاد علی الرکاب، سواریوں پر زاد راہ رکھنے کا بیان ہے، اور یہ اس سمندر کے کنارے جو صحابہ کرام کو مچھلی ملی تھی اس کا بیان ہے۔ قال اخرجنا ونحن 300 نحمل زادنا علی رکابنا، ہم اس دن 300 سے کچھ زائد تھے، ہم نحمل زادنا علی رکابنا، ہم اپنے زاد راہ ہم نے اپنی سواریوں پہ رکھے تھے، ففانی زادنا، ہمارے زاد راہ ختم ہو گیا، پھر کان رجل منا یاکل فی کل یوم تمرۃ، پھر ہر ایک آدمی کو ایک دن ایک کھجور ملتی تھی وہی کھایا کرتا تھا۔ قال رجل یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، ایک آدمی نے پوچھا کہ این کانت التمرۃ تقع من الرجل، ایک کھجور ایک آدمی کا کیا کرتی ہوگی۔ قال لقد وجدنا فقدها حین فقدناها،
کہتے ہیں ہمیں اس کی قدر بھی اس دن آئی جس وقت وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی. حتیٰ اتینا البحر، یہاں تک کہ ہم سمندر کے کنارے آئے. فاذا الحوت قد قذفہ البحر، ایک مچھلی تھی جس کو سمندر نے باہر پھینکا ہوا تھا. فاکلنا منہ ثلاثۃ عشرۃ یوما، 18 یوما، ہم نے 18 دن اس مچھلی کو کھایا. ما احببنا، فرماتے ہیں کہ ہم نے 18 دن کھایا اور یہاں تک کہ پیٹ بھر کر ہم کھاتے رہے. تو اب غور کریں کہ 300 سے زائد آدمی اور صحابہ بھی ایسے کہ سخت بھوک کی حالت میں، اور 3 ٹائم کا کھانا اس مچھلی سے کھاتے رہے. اور ہر آدمی بھی اگر آدھا کلو ایک وقت میں مچھلی کھاتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 150 کلو، تقریباً یہ 3-4 من ایک دن کی مچھلی بنتی ہے، ایک ٹائم کی مچھلی بنتی ہے. تو 4 من ایک ٹائم کی مچھلی، پھر 4 من، پھر 4 من، اور 18 دن کھاتے ہوں تو کتنے ٹنوں کے حساب سے وہ مچھلی ہوگی جو اللہ رب العزت نے اپنے اللہ کے راستے میں چلنے والے مہمانوں کے اکرام کے لیے بھیجی تھی. باب ارداف المرأۃ خلف اخیہا، یہ بیان ہے عورت کا اپنے بھائی کے پیچھے سواری کرنے کا بیان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئی تھی حضرت ابو عبد الرحمن کے پیچھے عمرہ کرنے کے لیے. یہ روایت بہت تفصیل سے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ایام من التنعیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبد الرحمن کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ کو تنعیم سے عمرہ کراؤ. فانتظرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأعلی مکہ حتی جاءت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کے لیے مکہ کے بالائی حصے پہ تشریف رکھی آپ نے، وہاں بیٹھے رہے اور جہاں تک کہ حضرت عائشہ بھی تشریف لے آئیں. امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اردف عائشہ وامرها من التنعیم، تو حضرت ابو عبد الرحمن کو آپ نے حکم دیا کہ عائشہ کو سواری پر بٹھا کو اس کو تنعیم سے عمرہ کراؤ. وَكُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ، میں حضرت ابو طلحہ کا ردیف تھا. وَإِنِّي لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ، یصرخون کا مطلب بلند آواز سے یہ آواز لگانا، حج اور عمرے کی میں آواز لگا رہا تھا. باب الردف علی الحمار، حمار پر سواری، گدھے پر سواری، پیچھے بیٹھ کر سواری کرنے کا بیان. جیسے موٹر سائیکل پہ 2 آدمی بیٹھتے ہیں، ایک آدمی پیچھے بیٹھتا ہے، اسی طرح جانوروں پر بھی 2 آدمی بیٹھ جاتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب علی حمار علی اکاف علیہ کتیف واردف اسامۃ وراءہ، تو اسی طرح جانوروں پر بھی، گدھے پر بھی 2 آدمی بیٹھ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر تشریف رکھی آپ نے، اور گدھے کے اوپر پالان رکھا ہوا تھا، اس پر چادر ڈلی ہوئی تھی، اور حضرت اسامہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یوم الفتح من اعلی مکہ علی راحلتہ مردفا اسامۃ زید ومعہ بلال ومعہ عثمان بن طلحہ من الحجیجہ حتی اناخ فی المسجد. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ کی بلندی کی جانب سے جب تشریف لا رہے تھے تو حضرت اسامہ کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا اور آپ شہر میں داخل ہوئے. حضرت بلال، عثمان بن طلحہ جو چابی اٹھائی ہوئی تھی جنہوں نے، اس پہ تشریف لائے. اس کو اکثر روایات میں تو اس پر اونٹنی پر آپ سوار تھے. مسجد حرام میں اندر اونٹ بٹھایا، اور حضرت عثمان جنہوں نے چابی اٹھائی تو ان کو حکم دیا کہ چابی لاؤ. فامر ان یاتی بمفتاح البیت ففتح ودخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه اسامۃ وبلال وعثمان ومکث فیہا نہارا طویلا. آپ علیہ السلام دن کا کافی زیادہ حصہ وہاں ٹھہرے رہے. فاستبقن، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف باہر لائے تو پھر لوگوں نے جلدی کی بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے کی. فقان عبداللہ بن عمر اول من دخل، حضرت عبداللہ بن عمر سب سے پہلے تھے جو بیت اللہ میں داخل ہوئے. فوجد بلالا وراء الباب قائما، دروازے کے پیچھے حضرت بلال کو کھڑے دیکھا. فسألہ این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت بلال سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی ہے. فاشار له الى المکان الذي صلى فيه، تو حضرت بلال نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. فقال عبداللہ فنسیت ان اسألہ کم صلی من السجدہ، تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں یہ بات پوچھنا بھول گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں. باب من اخذ بالرکاب ونحوہ، اس چیز کا بیان ہے کہ جو رکاب کو پکڑ لے اور اس طرح کی کوئی چیز پکڑ لے، یعنی جو اونٹنی وغیرہ کی مہار ہوتی ہے اس کو پکڑنے کا بیان ہے. اس کو کوئی آدمی اگر پکڑ لے تو اس کا بیان ہے. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اسلام من الناس علیہ صدقۃ. حدیث وہی ہے جو بارہا گزر چکی ہے، یعنی دوسرے کتب میں بھی، یہاں اس میں بھی گزر چکی ہے کہ ہر آدمی کا ہر جوڑ پر صدقہ ہے. تو
تو اس پر یعنی اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو سواری پر بٹھانے میں مدد کرے گا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے بخاری رحمۃ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ رکاب یا کسی ایسی چیز کو پکڑ کر سواری پر سوار ہونے میں مدد لینا جائز ہے۔ باب کراہیت السفر بالمصاحف الی ارض العدو، دشمن کے علاقوں میں قرآن مجید کو لے کر جانا اور اس کے ساتھ سفر کرنا، اس کے ناپسندیدگی کا بیان۔ ابھی کہتے ہیں کہ قد سافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ فی ارض العدو وہم یعلمون القرآن، کہ یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دشمن ممالک میں سفر کیا، صحابہ کرام حافظ قرآن تھے۔ اور اس سے اگلی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، کہ آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کو دشمن کی زمین پہ لے جانے سے منع کیا ہے۔ ابو التکبیر عند الحرب، لڑائی کے وقت اللہ اکبر کہنے کا بیان۔ یہ جس وقت آپ علیہ السلام خیبر میں گئے تھے تو اس وقت آپ نے تکبیر اللہ اکبر کہی تھی، اور روایت وہی ہے جو پیچھے متعدد بار گزر چکی ہے۔ باب ما یکرہ من رفع الصوت فی التکبیر، اور تکبیر اللہ اکبر کو اونچی آواز سے کہنے کی ناپسندیدگی کا بیان۔ یہ حج کے موقع پر تھا۔ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا اذا اشرفنا علی واد، جب ہم کسی وادی پر چڑھتے تو اس وقت ہم حللنا لا الہ الا کہتے اور تکبیر کرتے اللہ اکبر، وارتفعت اصواتنا، ہماری آوازیں بہت اونچی ہو گئیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، تو اس موقع پر آپ علیہ السلام فرمایا لوگو اربعوا علی انفسکم، اپنی آوازوں کو پست کرو، انکم لا یدعون الصم ولا غائبا، تم لوگ بہرے اور اسی طرح غائب کو نہیں پکار رہے، انہ معکم، بے شک جس کو تم پکارے وہ تمہارے ساتھ ہے، انہ سمیع قریب، وہ تمہارے قریب ہے، تبارک اسمہ، اور وہ اس کا نام بڑی برکت والا ہے، وتعالی جدہ، اور وہ بڑی بزرگی والا ہے۔ تو اس لیے حج کے موقع پر اس کی بہت زیادہ اونچی آواز، تاکہ یہاں تک کہ جو غیر مناسب معلوم ہونے لگ پڑے تو وہ جائز نہیں ہے، اس کو ناپسندیدہ کیا گیا ہے۔ باب التسبیح اذا هبط وادیا، جب کسی وادی میں یعنی نیچے کی جگہ پہ اترے تو اس وقت تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے۔ اذا صعدنا کبرنا، جب ہم اونچائی پہ چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب ہم نیچے اترتے تھے تو ہم سبحان اللہ کہتے تھے۔ کنا اذا صعدنا کبرنا واذا تصوبنا سبحنا، تو جب ہم اوپر چڑھتے تھے تو سبحان اللہ، جب نیچے کہتے تو سبحان اللہ کرتے تھے۔ تو یہ بھی وہی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حج یا عمرہ سے واپس آیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک الی آخرہ۔ باب یکتب للمسافر مثل ما کان یعمل فی الاقامۃ، آدمی کے لیے، مسافر کے لیے اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے جتنا اس کے اقامت کے زمانے میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر سفر کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کر سکتا تو، اور اقامت کے زمانے میں عمل کرتا ہے تو، اور اسی طرح صحت کے زمانے میں جو عمل کرتا ہے اس کے لیے وہی اجر لکھا جاتا ہے۔ اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، جب مقیم اور صحیح ہونے کی حالت میں جتنا اجر ملتا ہے اتنا ہی سفر اس کے لیے اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حالت میں بھی لکھا جاتا ہے۔ باب السیر وحدہ، سیر وحدہ، اکیلے سفر کرنے کا بیان، تنہا سفر کا بیان ہے۔ ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناس یوم الخندق، خندق کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلایا تو زبیر رضی اللہ عنہ کہا لبیک یا رسول اللہ، ثم ندبہم، پھر دوبارہ پکارا تو فانتدب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک یا رسول اللہ کہا، تیسری دفعہ پھر کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لکل نبی حواریا، بے شک ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، وحواری الزبیر، تو میرا حواری اور میرا مددگار زبیر ہے۔ سفیان کہتے ہیں زبیر کا حواری کا مطلب ناصر اور مددگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن کفار کی خبر لانے کے لیے پوچھا تھا کہ کون میری یعنی خبر لائے گا۔ تو اس میں اکیلے سفر ہونے کا بیان اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اکیلے ہی بھیجا کفار کی خبر لانے کے لیے، تو اس سے ثابت ہوا کہ اکیلا آدمی سفر کر سکتا ہے۔ لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ، اگر آدمی یہ جان لے کہ اکیلے میں کیا نقصان ہے، ما عالم، جو میں جانتا ہوں، ما سار راکب بلیل وحدہ، تو کوئی بھی آدمی رات کے وقت اکیلا سفر نہ کرتا۔ تو اس لیے سب رات کے وقت میں خصوصاً اکیلے آدمی کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ سفر کی مقدار میں رستے میں جہاں جنگل آتے ہوں، جہاں رستے میں خطرات ہوں، یہ کوئی بھی ایسا مسئلہ تو اکیلے آدمی کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ دوسرے کسی اور آدمی کو بھی ساتھ شامل کر لے۔ باب السرعۃ فی السیر، سفر میں جلدی کرنے کا بیان۔ من اراد ان یتعجل معی فلیتعجل، آپ نے فرمایا کہ جو
مدینے کو جلدی جانا چاہتا ہے، جو شخص جلدی جانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ جلدی روانہ ہو جائے۔ فقان یسیر العنق فیضا وجد فجوۃ النس والنس فوق العنق، یہ آپ نے چلنے کی رفتار بتائی کہ جو ذرا تیز چلے اپنی اونٹنی پر سوار ہو، جب کشادہ جگہ ملتی تو آپ علیہ السلام تیز چلتے۔ نس اونٹ کی ایک چال کا نام ہے جو اونٹ کی ایک چال سے دوسری چال سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یسیر العنق، انق تھوڑا تیز چلنا ہے، اور فیضا وجد فجوۃ، جب کشادہ، فجوہ کہتے ہیں کشادہ جگہ کو، نسا تو وہاں تیز چلاتے۔ النس فوق العنق، اور یہ جو نس ہے یعنی یہ چلنے کی رفتار، انق جو چلنے کی رفتار ہے اس سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو یہی روایت آگے بیان کی گئی ہے۔ فبلغ عن صفیۃ بنت ابی عبید شدۃ وجع فاسرع السیر کان اذا کان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلی المغرب واتمت جمع بینہما۔ یہ روایت ہے حضرت صفیہ بنت ابی عبید کی، وہ سخت بیماری کی خبر ملی، لہٰذا وہ تیز چلنے لگے۔ جب سورج غروب ہو گیا یعنی تقریباً مغرب یعنی قضا ہو گئی، تو یعنی قریب وقت زیادہ گزر گیا، تو اونٹنی سے اترے اور مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر پڑھا، یعنی مغرب کی نماز کو تاخیر سے اور عشاء کی نماز کو اول وقت میں پڑھا، اور فرمانے لگے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا ہے کہ جب آپ چلتے تو تیز چلتے، اور جلدی سفر کرنا منظور ہوتا تو مغرب کو تاخیر سے کرتے۔ فَإِذَا إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کو جمع کر لیتے۔ آپ نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، کہ سفر بھی عذاب کی ایک قسم ہے، وہ آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتی ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ نَعْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ، جب کوئی آدمی اپنا کام مکمل کر لے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے پاس جلدی واپس آ جائے۔ تو عزیز طالبات، مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور یہ جو اگلی روایت ہے اذا حمل علی فرس فرآہ تباع، تو یہ وہی روایت ہے حضرت ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا بیچ دیا تھا، پھر اس کو بکتے ہوئے پایا تو پھر آپ نے اس کو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں خرید لوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو یہ دونوں روایتیں وہی ہیں۔ باب الجہاد بِإِذْنِ الأبوین، والدین کی اجازت لے کر جہاد میں جانا چاہیے۔ راوی فرماتے ہیں فاستأذنتہ فی الجہاد قال احی والدک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، تو میں نے کہا جی ہاں، انہوں نے کہا جی ہاں، تو فرمایا ففیہما جاہد، تو ان میں جہاد کرو۔ تو اصل میں جب والدین کو خدمت کی ضرورت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نبوت سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ان کے والدین کو ان کی خدمت کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں جہاد کرو۔ تو اب یہاں تک سبق رکھیں، انشاءاللہ اس کے بعد یہاں سے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔